یہ ایک صاحب نے وصیت لکھ کے رکھ دی پیک کر کے لفافے میں، اس کو کھولا گیا، میرے مرنے کے بعد میرا پورا گھر مسجد کو دے دیا جائے، نہیں دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا۔ گھر کے 3 حصے ہوں گے، 2 حصے تو اللہ کے حکم کے مطابق رشتہ داروں میں خرچ ہوں گے، 1 حصہ مسجد میں دیا جائے گا۔ وہ بھی کب؟ ایسا نہیں ہے مسئلہ انکنڈیشنل دے دیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا، سب سے پہلی چیز یہ کہ میت پر قرضے ہیں کیا؟ قرضے لے کر وفات پا کے اور 8-10 لاکھ لون اتارنا ہے اور گھر پورا کا پورا مسجد کو دے رہے ہیں، یہ تھوڑی ہوگا، نہیں، پہلے پورے قرضے اتارے جائیں گے۔ قرضے اتارنے میں پورا گھر لگ جائے، پہلے قرضے اتارے جائیں گے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ بھئی یہ جو جنازہ لایا گیا ہے یہ صاحب قرضدار تو نہیں ہے، قرضے لے کے تو نہیں چلے گئے؟ اگر یہ کہا جاتا قرضے لے کر وفات ہو گئی ان کی، یہ قرضدار ہے، تو حضور فرماتے تھے تم لوگ نماز پڑھ لو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ یہ مرنے والا قرضدار تو نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں قرضدار ہے، تو آپ فرماتے تھے اس کے جو قرض دینے والے ہیں ان سے کہو میرے پاس آئے، مجھ سے قرضہ لے لیں، میں پیسے واپس کر دوں گا، آپ کی نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو قرض لے کے چھوڑ کر جانا ہو سکتا ہے، کبھی کبھی علاج کا مسئلہ آج کل ہو جاتا ہے، ہاسپٹل کی بل ساتھی چلی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پہلے ترکے میں سے قرضے ادا کیے جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرضوں میں یاد رکھیے مہر بھی آ جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب نے بیوی کو مہر ادا نہیں کیا تو میت کے اوپر ہاتھ رکھا کے معاف کرا لینے سے معاف نہیں ہوتا۔ خوش دلی کے ساتھ اگر وہ خاتون معاف کی تو ایک الگ بات ہے، زبردستی معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ مہر بھی قرضہ ہے، مہر بھی ادا کیا جائے گا وہی پیسوں سے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تجہیز و تکفین، کفن خریدنے میں اگر پیسے لگ رہے ہیں، قبر میں اگر پیسے، یہ سب چیزوں میں اگر پیسے لگ رہے ہیں تو بقدر ضرورت، یہ نہیں کہ آپ بچارہ اس کا قبرستان منتخب کر رہے ہیں بلا وجہ 40-50 ہزار دے رہے ہیں، نہیں، جو مسلمانوں کا ہے وہاں پہ دفن کر دو۔ بقدر ضرورت تجہیز و تکفین پہ بھی خرچہ کیا جائے گا۔ اب عام طور پر ہمارا کلچر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے، قریبی رشتہ دار آگے بڑھ کے خرچ کر لیتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو، بھائی بہن آگے بڑھ جاتے ہیں، رشتہ دار، کزنس، یہ سب اپنا خرچہ اٹھا لیتے ہیں۔ اگر خوش دلی کے ساتھ لوگ خرچہ اٹھا رہے ہیں کوئی حرج نہیں، خرچہ اٹھانے والوں کو ثواب ملے گا، نیک کام وہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نہیں اٹھا رہا ہے خرچہ تب میت کے پیسوں ہی میں سے خرچہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ یقین جانیے میت کے جوڑے، کپڑے، برتن، زیور، بینک بیلنس، گھر، ہر چیز ترکے میں آئے گی، پوری چیز کاؤنٹ کی جائے گی۔ ایسے کہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ اپنے دوست کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے جو جاں بلب تھے، نزا کے عالم میں تھے، بات چیت ہو ہی رہی تھی، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، اسی اسنا دھیرے دھیرے ان کا دم گھٹ گیا، وفات پا گئے۔ وہ بزرگ شمع پہ، چراغ پہ ہاتھ رکھا، اس کو انہوں نے بجھا دیا خود سے۔ لوگوں نے کہا کہ مصیبت آئی، رونا دھونا، آپ چراغ بجھا رہے، کہا اب تک چراغ اس مالک کا تھا اور ان کے حکم سے جل رہا تھا، اب وارثوں کا ہے، وارث حضرات اب اجازت دیں گے تو جلے گا ورنہ نہیں جلے گا۔ اتنی احتیاط کی گئی ہے وراثت کی تقسیم میں۔ اور اس سلسلے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ایک ہے غسال کو سونے کی انگوٹھی اتار کے دے دی، یہ دے دی، وہ دے دی، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پہلے پورے حقدار جو ہے وارثین وہ متفق ہو اس کو کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، اس کے بعد آپ پھر کچھ کام اپنی ملکیت میں جو چیز آئی اس کو آپ دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں۔ مولانا قاری صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یہ میں بات بتا رہا ہوں 70 اور 80 کی، 10,000 روپے لے کر 2 نوجوان آئے اور کہا یہ والدہ نے بھیجا، ابا کی وفات ہو گئی تھی، مدرسے کے لیے، خدمت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ مولانا کہا اس کو پیسے گھر لے جاؤ، جبکہ شدید مدرسے میں ضرورت تھی۔ آپ حیرت کریں گے ان کی اہلیہ روٹیاں پکاتی تھی بچوں کے لیے، ان کی اہلیہ، تحقیق کر لیجیے آپ فتوحہ میں جا کے، ان کی اہلیہ کھانا پکاتی تھی، چکی پیستی تھی، شدید ضرورت تھی۔ میں نے کہا واپس لے جاؤ، میں آؤں گا۔ گھر آنے کے بعد تعزیت کی اور اس کے بعد کہا کہ پہلے وراثت تقسیم کر لو، پھر جس کے حصے میں پیسے آ رہے ہیں وہ دو تو ثواب ہوگا۔ وراثت تقسیم نہیں ہوئی، پیسے اٹھا کے کیسے دے رہے ہو تم؟
وراثت کے احکام کے سلسلے میں بہت سستی کرتے ہیں ہم لوگ. بہنوں کا حصہ مار کے کھا جائیں گے, والدہ کا حصہ مار کے کھا جاتے ہیں. یہ سب ناجائز ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سخت ترین سزا, دنیا میں بے برکتی اور آخرت میں سزا.